قبر میں میت فریادی کی طرح ہوتی ہے۔ اس تسبیح کی میت کو ایسے ضرورت ہے جیسے مچھلی کو پانی کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر کے عذاب سے بچنے کا راز ان کلمات کی ایک تسبیح، جو ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھے تو بخشا جائے، اگر فوت شدہ والدین کے لیے پڑھیں تو وہ جنت میں جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا گروہ قبر کے عذاب سے پناہ مانگنے کی رب تعالیٰ کی حضور دعائیں مانگ رہے تھے، اور تمام صحابہ کرام کی آنکھوں سے اشک رواں تھے کہ جیسے قبر ہماری آنکھوں کے سامنے ہو۔ تبھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ہم سے دریافت فرمایا کہ تم سب کیوں روتے ہو؟ ہم نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا پہلی سیڑھی قبر ہے، جو اس سے سرخرو ہو جاتا ہے آگے اس کے لیے آسانی ہوتی ہے۔ تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ان کلمات کو جانتا ہوں جو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے سکھائے تھے، جو شخص 100 بار ان کلمات کو کہے اس پر قبر اور جہنم کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ قبر اس کے لیے راحت ہوگی اور جہنم کے تمام دروازوں پر مقفل لگا دیا جائے گا اور جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے۔ فرمایا، یہ اسم اعظم ہے، جس مرد اور عورت نے یہ کلمات پڑھ لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش کی دعا مانگی، وہ یہ سمجھے کہ اس نے اسم اعظم کے ساتھ دعا مانگی، اللہ تعالیٰ اس کی دعا رد نہیں فرمائے گا، جو مانگے گا عطا کیا جائے گا۔ وہ کلمات یہ ہیں: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑہ درود آقائے دو جہاں نبی مہرباں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی۔ محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر لوگ مردے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو اپنی میت کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر رونے لگیں، یہاں تک کہ جب مردے کو تخت پر رکھا جاتا ہے تو اس کی روح تخت کے اوپر پھڑ پھڑاتے ہوئے پکارتی ہے، اے میرے اہل و عیال، دنیا تمہارے ساتھ اس طرح نہ کھیلے جس طرح میرے ساتھ کھیلی۔ میں نے حلال و حرام مال جمع کیا، پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع تمہارے لیے ہے اور نقصان میرے لیے ہے، بس جو کچھ مجھ پر گزری اس سے محتاط رہو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ محترم ناظرین، عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ حضرت ام مبشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں بنو نجار کے ایک باغ میں تھی اور اس میں بنو نجار کے زمانہ جاہلیت میں مرنے والوں کی قبریں تھیں۔ اس وقت میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پھر جاتے ہوئے فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ کی پناہ مانگو۔ میں نے سنا تو عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا قبر میں عذاب ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا، ہاں، مردے اپنی قبروں میں ایسا عذاب دیے جاتے ہیں جسے جانور سنتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحیا والممات ومن فتنة المسیح الدجال۔ اے اللہ عز و جل، میں عذاب قبر سے، جہنم کے عذاب سے، زندگی اور موت کے فتنے سے اور مسیح دجال کے فتنے سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کرتی ہیں کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی تھیں جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت کا فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو مرنے والے کی آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب اس دنیا میں نہیں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں،
میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر تیرا خاص کرم ہے۔ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں فرمانا اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمان کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم جب مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے پہلی اور خطرناک منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا کوئی مشکل نہیں رہ جاتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا، مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بالکل اسی طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ کی تو اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے آج تک قبر سے سخت ترین منظر کبھی نہیں دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا ہوتا ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ و خیرات اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس سے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو۔ پھر اس سے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے، پہلے اس سوال کا جواب دو کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو اور کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ گواہی دے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اس سے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے یعنی زندہ رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اسی کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں ہی جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جانا تھا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک اعمال نہیں ہوتے جو ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں پر بیٹھ جاؤ تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دے گا کہ میرے علم میں نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں۔ پھر اس کو کہا جائے گا کہ تو دنیا میں غیر مسلم تھا، غیر مسلم مرا اور غیر مسلم ہی دوبارہ زندہ ہوگا۔ پھر اس کو جنت کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تیرے اعمال نیک ہوتے تو تجھ کو ہمیشہ کے لیے جنت میں گھر مل جانا تھا۔ پھر اس کو وہاں سے جہنم میں لے جایا جائے گا اور کہا جائے گا کہ تو نے ہمیشہ ہی گناہوں کو پسند کیا ہے، اس لیے تیرا ٹھکانہ یہ جہنم ہے۔ وہ جہنم کو دیکھ کر حیران ہوگا اور کہے گا کہ کاش میرا بھی نامہ اعمال نیک ہوتا اور مجھے جنت میں داخل کر دیا جاتا۔
پھر اللہ تعالیٰ اس کافر کی قبر کے چاروں اطراف کو آپس میں ملا دے گا کہ اس کی پسلیاں ریزہ ریزہ ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو بندے میرے بتائے ہوئے کاموں پر عمل نہیں کریں گے تو میں ان کے لیے قبر کو تنگ کر دوں گا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس پر صبح و شام اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ اہل جنت میں سے ہے تو جنت والوں کا مقام، اور اگر اہل جہنم میں سے ہے تو جہنم والوں کا مقام اس کو دکھایا جاتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا ٹھکانہ ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ تجھ کو قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی عورت ان کے پاس آئی اور اس نے عذاب قبر کا ذکر کرتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعا دی، اللہ تعالیٰ آپ کو عذاب قبر سے بچائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں سوال کیا کہ کیا واقعی عذاب قبر ہوتا ہے؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی ہاں، عذاب قبر برحق ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ ہمیشہ ہر نماز میں آپ عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عذاب قبر کے 3 حصے ہیں، 1/3 عذاب پیشاب سے نہ بچنے کے سبب، 1/3 غیبت کے سبب اور 1/3 چغل خوری کے سبب ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے تو ارشاد فرمایا، ان دونوں کو عذاب دیا جا رہا ہے اور یہ کسی ایسے بڑے گناہ کی وجہ سے نہیں دیے جا رہے جن سے بچنا مشکل ہو۔ پھر ارشاد فرمایا، کیوں نہیں، بے شک وہ گناہ معصیت میں بڑا ہے۔ ان میں سے ایک چغلی کھایا کرتا تھا اور دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ پھر آپ نے ایک سبز ٹہنی توڑی اور اس کے 2 حصے کیے، پھر ہر قبر پر ایک حصہ گاڑ دیا۔ پھر فرمایا کہ جب تک یہ خشک نہیں ہوں گی شاید ان کے عذاب میں تخفیف ہوتی رہے۔ حضرت براء بن عازب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں نکلے۔ جب قبر تک پہنچے تو وہ ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ گئے اور ہم بھی ان کے ارد گرد اس طرح خاموشی سے بیٹھ گئے گویا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک میں ایک لکڑی تھی جس کے ساتھ زمین کوریدنے لگے اور سر انور اٹھا کر 2 یا 3 مرتبہ ارشاد فرمایا، استعیذ باللہ من عذاب القبر، قبر کے عذاب سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگو۔ شیخ الاسلام حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ایک شخص نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ کے پاس دیگے یعنی تنگی کے واسطے کوئی چیز ہے جو شب جمعہ میں 2 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں الحمدللہ کے بعد اذا زلزلت الارض 15 بار پڑھے گا، وہ اس مصیبت سے یعنی قبر کی تنگی سے محفوظ رہے گا۔ عذاب قبر اور جہنم سے نجات کے لیے یہ 5 بہترین کلمات ابھی پڑھ لیں۔ اللہم اجرنی من النار ان ربی لا سمیع الدعاء، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یا ارحم الراحمین، اللہم اغفر لی۔ ان کلمات کو ہر نماز کے بعد دہرائیں تاکہ ہم عذاب قبر اور عذاب جہنم سے نجات حاصل کر سکیں۔ ابن المتفق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی کنیت ابو المتفق ہے، فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بیان کیے گئے اور وہ مجھے بہت شیریں لگے، تو میں نے مکہ مکرمہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کے مقام پر ہیں، تو میں منع کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو مجھے کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے مقام پر ہیں، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف چل پڑا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجوم کر دیا، اور مجھ سے کہا گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹ جاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آدمی کو چھوڑ دو۔ میں لوگوں میں سے گزرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گیا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی مہار یعنی لگام پکڑ لی، حتیٰ کہ ہماری سواریوں کی گردنیں ایک دوسرے سے مل گئیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے نہ روکا۔ میں نے عرض کی کہ 2 چیزیں ہیں، ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہوں، وہ کون سی چیزیں ہیں جو مجھے دوزخ سے نجات دیں اور مجھے جنت میں داخل کر دیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف دیکھا، پھر میری طرف چہرہ کیا اور فرمایا، اگرچہ تو نے مختصر مسئلہ پوچھا ہے، البتہ تو نے بہت عظیم اور طویل بات کہی ہے،
चनाचा मुझसे समझ ले तो अल्लाह ताला की इबादत करें और इसके साथ किसी चीज को शरीक न ठहराएं। फर्ज नमाज अदा करे, फर्ज ज़कात अदा करे, रमजानुल मुबारक के रोजे रखे, खाना काबा का हज करे, उम्रा करे। जो तू पसंद करता है कि लोग तेरे साथ करें, तू भी उनके साथ वही कर, और जो तू नापसंद करता है कि लोग तेरे पास लाएं, इससे लोगों को बचा, तो तू अज़ाब कब्र से, जहन्नुम से बच जाएगा और जन्नत में दाखिल किया जाएगा। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का ग्रोह कब्र के अज़ाब से पनाह मांगने की अल्लाह तबारक व तआला के हुजूर दुआएं मांग रहे थे, और तमाम सहाबा किराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम की आंखों से अश्क रवां थे कि जैसे कब्र हमारी आंखों के सामने हो। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, हमसे दरियाफ्त फरमाया कि तुम सब क्यों रोते हो? हमने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने फरमाया है कि पहली सीढ़ी कब्र है, जो इससे सुरखरू हो जाता है, आगे उसके लिए आसानी है। तो सरकारे मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात न बताऊं जो जिब्राईल अमीन अलैहिस्सलाम ने मुझे सिखाए थे। जो शख्स 100 बार इन कलिमात को कहे, ला इलाहा इल्लल्लाहु मालिकुल हक्कुल मुबीन, उस पर से कब्र और जहन्नुम का अजाब उठा लिया जाएगा। कब्र उसके लिए राहत होगी, जहन्नुम के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएंगे। फरमाया, ये इसमें आज़म है जिस मर्द औरत ने इन कलिमात को पढ़कर अल्लाह ताला के हुजूर बख्शिश की दुआ मांगी, वो ये समझे कि उसने इसमें आज़म के साथ दुआ मांगी, अल्लाह ताला उसकी दुआ रद्द नहीं फरमाएगा, जो मांगेगा अता किया जाएगा। अज़ाब कब्र से निजात दिलाने वाली 20 चीज़ें। 5 वक्त नमाजों का एहतमाम करें, रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखना, ज़कात अदा करना, हज और उम्रा करना, जहाद की तैयारी रखना, सदका करना, अल्लाह ताला का जिक्र करना, कसरत से दुरूद पाक पढ़ना, ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ना, सूरह मुल्क की रोज़ाना तिलावत करना, हमेशा बावज़ू रहना, जनाबत के बाद जल्दी गुस्ल करना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, सिला रहमी यानी रिश्तों को जोड़ना, हुस्ने अखलाक यानी लोगों से अच्छा बर्ताव करना, अल्लाह से डरना और इसके खौफ से रोना, अल्लाह ताला से उम्मीद रखना, अल्लाह ताला से अच्छा गुमान रखना, नेकी का हुक्म और बुराई से मना करना, अज़ाब कब्र से निजात की दुआ मांगना। अल्लाह ताला हमारे गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमें नेक हिदायत दे, नेक आमाल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें उन खुशनसीबों में शामिल फरमा जिनकी तौबा को तू कबूल करता है, जिनके गुनाहों को तू अपने फजलो करम और रहमत से नेकियों में तब्दील करता है। ऐ अल्लाह पाक, हमारे पास कोई अमल नहीं है, हमें सिर्फ तेरी ही रहमत का आसरा है। परवरदिगार, हमें अपनी रहमत से ढांप ले। ए बुलंदियों के बादशाह, ए रब्बे कायनात, हमारे दिल, हमारे कदम अपनी रज़ा की तरफ फेर दे। हमें उस नेमत से सरफराज फरमा जिसमें हमारे लिए खैर व बरकत हो, इज़्ज़त व बका हो, राहत व सुकून हो, सेहत व तंदरुस्ती हो, तरक्की व खुशहाली हो, दुनिया और आखिरत की भलाई हो। ऐ अल्लाह पाक, हमें अज़ाब कब्र, अज़ाब जहन्नुम से बचाना। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह ने निगहबान।